السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی چینل اور چینل 5 پر براہ راست پوسٹ بجٹ کی حوالے سے یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب نے، سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب نے پوسٹ بجٹ اپنی پریس کانفرنس کو اختتام کیا ہے۔ اس پوسٹ بجٹ میں انہوں نے جو کل وفاقی بجٹ پیش کیا گیا، اس وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو بھی ابہام تھا یا جو بھی اس کی کلیریفیکیشن تھی یا اس کی تفصیلات تھی، تشریحات تھیں، وہ آج انہوں نے بیان کی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ جن سیکٹرز پہ بھی کچھ تھوڑا بہت جو کام کرنے کی یا ریلیف دینے کا موقع ملے گا تو ہم انہیں ریلیف دیں گے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ بہت ساری جو سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز میں کچھ ہم ریلیف وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں دیں گے، لیکن یہ کب ہوگا اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو وفاقی بجٹ کل پیش کیا گیا اس میں ٹیکسز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے سوالات تھے، لیکن اس پہ انہوں نے کوئی بات خاص طور پہ تشریح نہیں کی۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اس بات سے بڑے متفکر ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینی چاہیے۔ بہت سارے سیکٹر پہ جو ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا، اس نفاذ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے تاجر و صنعت کار، گزشتہ روز بھی ہم نے بجٹ ٹرانسمیشن کی، اس میں بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور خاص طور پر میں کہ سولر لائٹس کے حوالے سے، کہ جو کہ آلٹرنیٹ انرجی کے لیے سولر لائٹس اور ونڈ انرجی کے لیے جو ہم جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ جو سولر لائٹس پہ جو 18% انہوں نے سیلز ٹیکس لگایا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات جو ہو رہی تھی۔ باقی یہ کہ متوازن بجٹ ہے، سب کو تو حکومت خوش نہیں کر سکتی کہ تمام لوگ جو ہیں مطمئن ہو جائیں، لیکن کچھ تاجر جو ہیں وہ اس کو بہتر کہتے ہیں، کچھ تاجر کہتے ہیں کہ اس پہ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ لیکن کیا صورتحال ہے، ہم آج اس اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام میں میٹرو ون ٹی وی چینل اور چینل 5 پہ مشترکہ طور پر ہم پیش کریں گے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گی ثنا، اور کو ثنا جو ہوں گی، یہ ثنا بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے سوالات بھی کریں گی مہمانوں سے، اور اپنے آپ سے تجزیے بھی پیش کریں گی۔ بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، اور السلام علیکم بلال بھائی، آپ کو بھی۔ اور جیسا کہ ہم کل بھی جب ٹرانسلیشن کر رہے تھے اور جب بجٹ پیش کیا گیا، اور آج جو کانفرنس یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عوامی بجٹ ہے، لیکن بات وہ یہ کہ اگر عوامی بجٹ ہے اور اگر اصلاحات کا بجٹ ہے تو پھر یہ مہنگائی کی ماری عوام جو سڑکوں پر کیوں ہیں، کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ اور ریلیف جہاں تک دینے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ ابھی وزیر خزانہ نے کہا بھی کہ جیسے جیسے مواقع آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ ان کو وہاں پہ ریلیف دیا جا سکے۔ تو کیا یہ خالی باتیں ہیں یا واقعتاً جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بلال بھائی آپ پہلے مہمانوں کو تعارف کرا دوں اگر اجازت ہو آپ کی؟ نہیں بالکل بالکل، آپ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب یہ شمیم احمد صاحب ہیں، اور شمیم احمد صاحب جو ہے کافی پرانے صنعت کار اور تاجر بھی ہیں۔ یہ اوساکا لائٹس اور سولر پلیٹس کے سی ای او ہیں، اور سولر کے حوالے سے خاص طور پر آج یہ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ اس پہ جو ٹیکسز لگے ہیں اس کا منفی اثرات کیا ہوں گے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شرجیل گوپلانی صاحب۔ شرجیل گوپلانی صاحب جو ہیں یہ ہے آل پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسی ایشن، آل پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آل سٹی تاجر اتحاد کے بھی یہ سربراہ ہے، روح رواں ہے، اور کافی سے زیادہ ایکسپیرینس آدمی ہیں۔ اور آج یہ ہمیں وفاقی بجٹ میں جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے یا ٹیکسز کے حوالے سے جو کچھ بھی چیزیں جو ہے نافذ کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں گے۔ تو میرے خیال گفتگو کا آغاز شروع کر دیتے ہیں ہم شمیم صاحب سے۔ بالکل بالکل جی شمیم صاحب، پہلے تو بات تو تھینک یو فور کمنگ۔ نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آپ مجھے بتائیے شمیم صاحب کہ ملک میں اس وقت جو ہے سب سے بڑی جو بحران ہے وہ توانائی کا ہے، بے شک، جس میں کہ توانائی میں اس میں گیس بھی ہے، بجلی بھی ہے، تو اس کے بعد آلٹرنیٹ انرجی کی طرف لوگوں کی طرف رجحان ہوا، جس میں کہ سولر پلیٹس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوا، پھر ونڈ انرجی کی طرف جو بہت ساری کمپنیاں گئیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سولر پلیٹس پہ جو کہ کافی سے زیادہ ایک نامینل پرائز ہو گئی تھی، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا متوسط طبقوں نے، اب اس پر 18% سیلز ٹیکس لگا دیا ہے، کیا منفی اثرات متوسط طبقوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ بلال بھائی۔ اصل میں یہ جو سولر پینل پہ جو 18% سیل ٹیکس لگایا گیا، یہ میرے حساب سے ایک بہت بڑا ظلم ہے عوام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہاں انرجی کتنی مہنگی ہے، پرائس کہاں سے کہاں چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو ملک میں اس وقت، اصل میں جو اس وقت عام آدمی کیا، ہر شخص، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یوٹیلیٹیز جو ہماری یہاں جتنی مہنگی ہو چکی ہیں اس کی زد میں آن کے وہ دب رہا ہے۔ بجلی
کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، گیس کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، پیٹرول آئل یہ سب چیزیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں۔ ایک اللہ کا دیا ہوا انعام ہے ہمارے یہاں کہ ایک ہماری یہاں روشنی ہے، جو ہماری ایک چمکتی دھوپ ہے، جو ملک کے لیے، ہمارے جو پاکستان کے لیے جو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارا ملک۔ ہر توانائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک نوازا ہے، یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ جو روشنی ہے، ہم اس سے پورا ملک چلا سکتے ہیں، طرح طرح کی توانائیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ اس پہ کام نہیں کیا جاتا۔ کام انہی چیزوں پہ کیا جاتا ہے جس میں ملک کے نقصانات ہیں۔ اب آپ دیکھیں سولر پینل کی ابھی یہاں استعمال شروع ہوا تھا، میں تو میرے خیال میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا مجھے شارٹ بریک کرنا ہے، جی جی کچھ بریکنگ نیوز ہوگی، ہم ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو گفتگو سے جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے۔ وفاقی بجٹ 2025-26 کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں بلال احسن اور ہماری کو ہوسٹ جناب ثنا جو ہے وہ آپ سے دوبارہ حاضر ہیں۔ نیچرلی تو بات یہ تھی کہ آج پوسٹ بجٹ تھا، پوسٹ بجٹ میں سینیٹر وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اکبر زیب نے جو باتیں کی اس پہ ہم تھوڑا ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایک بات بھی ہے کہ جیسے کہ ہم بریکنگ نیوز پہ چلے گئے تھے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری اپنا ایک وفد لے کر، چونکہ جو ایک کنٹروورسی ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو پاکستان کے موقف کو آگے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ ایک اتحادی جماعتوں کا ایک وفد ہے جو کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے دورے پہ ہے۔ تو امریکہ کے دورے کے بعد اب برطانیہ میں جو ہے وہ پاکستانی وفد موجود ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں وہاں گیا ہے، اور انہوں نے وہاں جا کے پاکستان ہائی کمیشن میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی، اور برطانیہ کے جو جتنے بھی حکومتی اراکین تھے ان سے بھی ملاقات کی ہیں، اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، یقینی طور پر پاکستان کے موقف کو پیش کیا، اس لیے کہ ہندوستان نے بھی اپنا وفد اس سے پہلے بھیجا تھا، لیکن جو پذیرائی پاکستانی وفد کو ملی اور پاکستان نے اپنے موقف کو جس طرح پیش کیا ہے اس پہ بلاول بھٹو زرداری ان کی تمام اراکین جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آج پوسٹ بجٹ پروگرام ہوا، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے بعد آج ہمارے درمیان جو اس اسٹوڈیو میں ہم نے تاجروں کو مدعو کیا، اور شمیم احمد صاحب جو کہ پہلے بھی میں نے تعارف کرایا تھا کہ شمیم احمد صاحب اوساکا لائٹس اینڈ سولر پلیٹس جو ہے میرے ساتھ سولر انرجی وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ شجیل کوپلانی صاحب اور پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن اور آل کراچی سٹی اتحاد کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخر میں جانے سے قبل شمیم احمد صاحب اپنی خیالات کے اظہار کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں اور دوبارہ یہ کرتے ہیں کہ 18% جو سیلز ٹیکس لگا ہے جی جی سولر لائٹس پہ، یہ کہاں تک مطلب یہ کہ عوام کے مفاد میں ہے، اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہو؟ شکریہ بلال بھائی۔ میں بات کر رہا تھا سولر پہ جو 18% سیل ٹیکس لگا ہے، تو میں نے ابھی بھی کافی بات بتائی اس حوالے سے۔ اصل میں بات کر رہا تھا میں چائنا کا، ہم تو شکر گزار ہونا چاہیے چائنا کو کہ چائنا نے اس ٹیکنالوجی کو اتنا سستا کر دیا ہے، اس کے پرائس اتنے نیچے لے کے آ گئے ہے، وہ وہاں پہ جو اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز لگی جو گیگا واٹ میں جو ہے نا ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو، تو آپس میں ان کا کمپٹیشن ہے، آپس میں ان کی جو کوالٹی کا کمپٹیشن، پرائس کا کمپٹیشن ہے، اس کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ اب یہ آسانی ہو گئی ہے ہر ایک کو، ہر ملک کے لیے کہ وہ اس کو بآسانی کم پرائس پہ امپورٹ کرے اور اپنے ملک کے اندر جو ہماری جو انرجی کی جو کرائسس چل رہے ہیں بہت بڑی، تو اس کو جو ہے نا اس سے دور کیا جاتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت جو انرجی کی کرائسس ہیں، کتنا ملک ہمارا اس وقت جو ہے نا چل رہا ہے، ہم آئی پی ویز کے حوالے ہو چکے ہیں، اس کی مہنگی بجلی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، بلکہ عوام کی یا انڈسٹریل ہو چاہے کچھ ہو، اس کی کمر توڑ دی ہے۔ اتنی مہنگی بجلی، اتنی مہنگی گیس، اب تو آپ دیکھیں گیس پہ بھی کیا کیا ٹیرف لگا دیے گئے ہیں، تو انڈسٹریلسٹ کیا استعمال کرے، بجلی استعمال کرے، گیس استعمال کرے، اس کی بل کی ادائیگی کہاں سے ادا کرے؟ تو ایک سولر پینل تھا جو ہر ایک کے لیے اب افورڈیبل ہو چکا تھا اور ہو چکا ہے،
لیکن آپ نے 18% اس پہ سیل ٹیکس لگا کے سب کے ساتھ ظلم کیا ہے، عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے، انڈسٹری کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ابھی تو لوگوں کی یہ سمجھ آیا تھا کہ سولر پینل لگا کے کیا کیا فوائد ہیں، ہم اپنی انرجی کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اب ہم مہنگی بجلی کو کس طرح دور کر سکتے ہیں تاکہ یہ سب کے لیے بآسانی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں کتنے کرائسز ہیں الیکٹرسٹی کے، 18-20 گھنٹے ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں گوٹے میں بجلی نہیں ہوتی، بیچارے اس گرمی کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ تھا، کسی نے 2 پلیٹیں سولر پینل کی لیں، کسی نے 3 پلیٹیں لگا کے اپنا چھوٹے چھوٹے گھر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان کے لیے بھی آپ نے مشکلات پیدا کر دیں۔ عوام کہاں جائے، کیا استعمال کرے، کہاں سے انرجی لے کے آئے؟ آپ پلیز ایسا نہ کریں، اس کو آپ واپس لیں، اس سے اپنے فیصلے کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے پچھلی مرتبہ بھی یہ آپ نے اقدام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس سے پچھلی جو گورنمنٹ تھی، آپ کراچی چیمبر نے آپ کو مدعو کیا تھا، آپ چیف منسٹر ہاؤس میں تشریف لے کے آئے تھے، ایک پروگرام ہوا تھا، تو میں نے اپنے کراچی چیمبر کے جو ہمارے بی ایم جی کے چیئرمین ہیں زبیر موتی والا صاحب، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب سے درخواست کریں یہ سیل ٹیکس واپس کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس وقت آپ نے فوری طور پر فیصلہ کیا، اس وقت مفتہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، آپ نے فوراً آرڈر کیا کہ اس کو سیل ٹیکس کو واپس لیا جائے، کیونکہ یہ عوام کی ضرورت ہے۔ اب سولر عوام نے اب اس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تو اسی وقت ہمارے وزیر خزانہ صاحب مفتہ اسماعیل صاحب نے اسی وقت فیصلہ کیا، اور یہ جو آپ نے جو اقدام کیا تھا اس کو اپنے اس فیصلے کو واپس لیا۔ لیکن شبیر صاحب اس بات کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آئی ایم ایف کی ہدایت تھی، کہ آئی ایم ایف کی دباؤ کی وجہ سے یہ لگایا، تو حکومت پاکستان تو مجبور تھی نا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کی ہدایت کی اس نے یہ لگایا، تو یہ بات غلط ہے۔ آئی ایم ایف نے اس پر کوئی ڈسکشن نہیں کی، جہاں تک میری نالج ہے۔ یہ گورنمنٹ پاکستان نے جو ان کی جہاں لاسز ہیں، اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 2024 میں 8 to 9 گیگا واٹ امپورٹ ہوا تھا پاکستان میں، اور پورے یورپ نے 11 گیگا واٹ امپورٹ کیا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا پاکستان دنیا کا وہ سب سے بڑا ملک ہے جس نے سولر کو امپورٹ کیا۔ لیکن اب آپ 2025 کی اگر ہم دیکھیں، کہ اس وقت امپورٹ کم ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے نیٹ میٹرنگ میں پرابلم شروع کر دی ہے۔ 4 سے 6 مہینے آپ نیٹ میٹرنگ نہیں کر رہے، لوگوں کو ترسا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ پرابلم کر رہے ہیں، کس لیے؟ اچھا، آپ اور ریٹ میں بھی کمی کر دی، ریٹ میں بھی آپ نے کمی کر دی، آپ کوئی وضاحت نہیں کرتے کہ آپ اس کی یہ کتنے میں خریدیں گے، 20 میں خریدیں گے، 25 میں خریدیں گے، کیا ریٹس ہیں؟ تو لوگ ایک اور بات بھی ہے نا کہ پہلے تو اتنے ہزاروں روپے کے کمرشلز دے کے اس طرف لے کر آئے عوام کو کہ جی آپ سولر پلیٹس لگوائیے، سولر انرجی کی طرف جائیے۔ اب جب عوام ادھر آ گئی ہے تو انہوں نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے، تو پھر آپ ان کو ڈسکریج تو کر رہے ہیں نا، ان کو پھر اب تو کوئی میرے خیال سے نہیں سوچے گا لگانے کی۔ جب 18% ٹیکس آپ لگا دیں گے تو ویسے ہی اتنے بلوں سے پریشان تھا، اب اس پہ بھی اگر وہ اتنا ٹیکس دیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، جب 18% اس پہ ٹیکس دے گا تو یہ تو مہنگا ہو جائے گا سولر پینل۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، اس پڑوسی ملک کا کہنا یہ ہے کہ ہر چھت پہ مجھے سولر پینل نظر آنا چاہیے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ ہم انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے شاہینوں نے ان کا ستیہ ناسا کر دیا، اس میں بھی ستیہ ناسا کریں نا۔ اس میں بھی وزیر اعظم صاحب، ہمارے شاہینوں جو حشر کیا انڈیا کا، کہ انڈیا اب کان پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اب ہمت نہیں کریں گے پاکستان کی طرف دیکھنے کی، تو خدا کے لیے اور چیزوں میں مقابلہ کریں انڈیا کا۔ ان کی ہر چھت پہ سولر پینل نظر آ رہا ہے، یہاں کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ ریبیٹ دیں، آپ بلا سود قرضے دیں لوگوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ہر گھروں میں اپنے سولر پینل لگائیں، تاکہ آپ کے جو اتنے آئی پی ایس کے ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں، اتنی مہنگی بجلی ہم خرید رہے ہیں، اس سے کب چھٹکارا ہوگا؟ اس سے ملک کو کب نجات ملے گی؟ خدا کے لیے رحم کریں، آپ آئیں، آپ محب وطن ہیں، آپ محب وطن وزیر اعظم ہیں، خدا کے لیے آپ کی بڑے عزائم ہیں ملک کے لیے، آپ کی بڑی خواہش ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ آپ کے ہر وقت جو بھی اسپیچ ہوتی ہے، آپ ہر اسپیچ میں اپنے یہ کہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم صحیح راستے پہ نکل چل رہے ہیں۔
اچھا آپ کی بات سے آپ کہہ رہے اسی بات سے میں بات نکال کے شجیع صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عوامی بجٹ ہے. اگر یہ عوامی بجٹ ہے, جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اگر یہ عوامی بجٹ ہے تو پھر عوام کیوں جو ہے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے. دوسری بات وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ معیشت ہماری جو ہے نا درست سمت میں جا رہی ہے. اگر درست سمت میں جا رہی ہے تو یہ 9,000 ارب روپے کا جو خسارہ ہے وہ کیوں ہے, اور پھر اس خسارے کا جو بوجھ ہے وہ کس پہ آئے گا؟ الٹیمیٹلی عوام پہ آئے گا. دیکھیں میں ابھی میرے کو مسکراہٹ میں دے رہا تھا, شمیم بھائی نے جو بات کی کہ آپ محب وطن ہیں. شمیم بھائی محب وطن ہوتے تو آپ مجھے یہ بتائیں عوام دوست فیصلے کرتے یا عوام کچھ فیصلے کرتے؟ آپ ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئی پی بی کو بجلی مہنگی آپ خرید رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے مہنگی بجلی پرووائڈ ہو رہی ہے, میٹرز میں اسکینڈلز ہیں, آپ کی تانبا اسکینڈل چل رہا ہے, آپ کے جو ہے نیٹ میٹرنگ کا ایشوز ہیں, یہ تمام کے تمام دو مسئلے جو ہیں وہ محسن کچھ ہیں. اس کا مطلب تو میں تو کھلا بات کروں گا, یہ شاید میں کیا کہوں کہ یہ خود بینیفیشریز ہیں, یہ بینیفیشریز ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ سستی بجلی عوام کو ملے اور عوام جو ہے خوشحال ہوں. یہ اگر خوشحال ہونے والی بات ہوتی تو ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ 8,500 جو ہے ارب روپے کا جو یہ 8,024 ارب روپے آپ دیں گے صوبوں کو, 8,024 ارب روپے, 1,600 ارب روپے جو ہے تقریباً وہ ان کے اشرافیہ کے اخراجات ہیں. 924 ارب روپے اس میں جو اسلام آباد کے خرچے ہیں. بھائی آپ ان کو کٹ آف کر کے 8,500 ارب روپے, پہلے تو یہ بات ہے اس کو لاس کو آپ ختم کرتے. دوسری بات آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ بات کرتے ہیں بجٹ کی, اگر آپ بات کرتے ہیں بجٹ کی, آپ ایکسپینشن کرتے ہیں. ایکسپینشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایکسپینشن, مجھے اپنا مال بیچنا ہے, مجھے یہ موبائل فون اگر بیچنا ہے 30,000 کا موبائل فون میں آج 5-10,000 روپے کر دوں, یہ درادر بکے گا. بالکل ایسے ہے, سیدھی سی بات ہے نا. ایک آپ کی سب سے معیشیت کا اصول کیا ہے بھائی؟ معاشیت جب آپ کو پڑھائی جاتی ہے اکنامک میں, آپ جب پڑھتے ہیں تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ٹرن اوور اور لو پروفٹ. آپ کا ٹرن اوور اور لو پروفٹ جب ہوگا جب آپ کا ٹیکسز کا ریشیو کم ہوگا. آپ جو ہے 18% اگر سیل ٹیکس لگا کے, اس کے اوپر فردر ٹیکس لگا کے, اسے ایکسٹرا جی ایس ٹی لگا کے آپ اپنی معیشت کو چلانا چاہیں گے, آپ چلا ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ کا خریدنا چھوڑ دیں گے. 20 کروڑ جو ہے لوگوں کا ملک ہے, اس نے خریداری تو کرنی ہے, لیکن آج 47% سے زیادہ آج ورلڈ بینک آپ کو بولا پاورٹی لائن سے نیچے آ چکے. پچھلے سال یہ 36% کا فگر تھا, اب 11% آپ نے اپنی غربت بڑھائی ہے کم کرنے کی جگہ. بالکل آپ نے اپنے جو دسترخوان بڑھائے ہیں. آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, جو بچے کو آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ بولتا ہے کہ آپ نے جو سرکار نے اس کو جاب اور آپ کو جو ہے روزگار پرووائڈ کرنا ہے. جو بچہ آج آپ کا نکل رہا ہے یونیورسٹی سے یا کالج سے, وہ بچہ اپنا ای کامرس کا یا آئی ٹی کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنا بزنس کرنے نکلا ہے. گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کو, نہ اس کو فائنینشیل سپورٹ ہے, نہ اس کو کوئی مارل سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. آپ اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اس بچے کو دینے کی جگہ آپ اس سے لینے کی بات کر رہے ہیں. قربانی کا جانور آپ یہ دیکھیں, میں آج آپ کو ایتھینٹک بات بتاتا ہوں. آپ فگر اٹھائیے گا, فورن ایکسچینج جو ریمیڈنس آتی ہے آپ کی بقرعید کے اوپر, وہ 1.5 ارب روپے ڈالر کے قریب ہوتی ہے, جو کہ آپ کی قربانی کے لیے آتی ہے. اس دفعہ آپ کا جو ہے پورے پاکستان میں کسان میں, یہ کسان ہے, یہ جو آپ کا جانور بیچنے آیا تھا, یہ غریب آدمی, یہ کسان ہے, پورا سال اپنا جانور پال کے وہ اپنا جانور لا کے دیتا ہے کہ آپ قربانی کریں. آج کتنا بڑا لاس ہوا ہے. آج ان ممالک میں جو ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, انہوں نے اپنا جانور اسی ملک میں کاٹا ہے. ورنہ اوورسیز آتے تھے کہ یہیں پہ قربانی, یہاں قربانی ہوتی تھی. اس کا بینیفٹ ہمارے غریب لوگوں کو بھی ملتا تھا, کسانوں کو بھی ملتا تھا, ہماری جو ہے آپ کی چمڑے کی انڈسٹری کو ملتا تھا. یہ سارا ہمیں بہت بڑا لاس ہوا ہے. آج اگر آپ بات کرتے ہیں بجٹ کی, تو آپ بجٹ میں مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیا کہ ہم جو ہے ایف بی آر کے نمائندوں کو اختیارات ہم وسیع کر رہے ہیں. یار کون چور ہے؟ چور تو آپ ہو, آپ پولیٹیشین چور ہو یار. آپ ابھی ہم دیکھیں, انہوں نے آج بات کی, ابھی یہ پوسٹ بجٹ جو آپ کا پریس کانفرنس تھی وزیر جو ہے خزانہ صاحب نے, کہ ہم جو اس کے اوپر دیکھیں گے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں, انوملیز کمیٹیز میں جتنی بھی کراچی کی تاجر تنظیمیں, اور میں پورے پاکستان کی تاجر تنظیموں سے ابھی رابطہ کروں گا آج, اور ہم انوملی کمیٹیز میں ہماری تجاویز دوبارہ بھیجیں گے. یہ بات کر رہے ہیں تجاویز کی, میں آپ کو گارنٹی سے بولتا ہوں 100 سے اوپر لیٹر جائیں گے صرف سولر کے اوپر اور آئی ٹیز کے اوپر, کہ بھائی یہ سیل ٹیکس آپ بالکل واپس لیں. آپ بات کر رہے ہیں کلین انرجی, ابھی آپ جو بات کر رہے تھے, میری ابھی بات ہوئی ہے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی ہے کمرشل کونسلر کینیڈا سے ڈینیل کے ساتھ, میں نام کے ساتھ بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جمپیر کا پورا سروے کر کے گئی ہے کینیڈا کی کمپنی. آج جو آپ کے صنعت کار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ 9 سینٹ میں آپ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں. آپ کو میں آپ کے چینل کے توسط سے بالکل میں جو ہے
हर तरीके से इसके मैं ऑनरशिप लेने को तैयार हूं। मैं बता रहा हूं कि नो सैंड में कनाडा की कंपनी आपको क्लीन एनर्जी देने को तैयार है, और वो बिजली प्रोड्यूस करेगी आपकी विंडमिल से, वो बिजली प्रोड्यूस करेगी सोलर से। आप 18% लगा के जो बाहर का इन्वेस्टर आना चाह रहा है आप उसको रोक रहे। आपने मोनोपोलाइज किया हुआ है इस शहर को, आपने जड़गमाल बनाया हुआ है एक कराची इलेक्ट्रिक के आगे। आज मोनिस अलवी चाहे आपका एमपीए को उठा के फेंक देता है, आपकी आज असेंबली की तौकीर नहीं है, इज्जत नहीं है, आपके चीफ मिनिस्टर की इज्जत नहीं है। मैं तो खुदा की कसम खुदकुशी कर ले चीफ मिनिस्टर जाके, कि जिसको वो जूते की नोक पे रख के चला गया उस असेंबली में कि जाओ जो करना है कर लो। तो क्या मतलब है? आप ये देखें आपने तो कितना माफिया को बनाया, मतलब उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तहम्मुल से बातें सुनते रहे कि क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने आके उठ के एक जुमला बोलना है, वोट के बोल के चले गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। शजीद साहब, बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप शिकायतें कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, अभी तो ये बजट पेश होगा कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली में पेश होगा, वहां बहस होगा, ठीक है जी, उसके बाद देखें उसमें क्या होता है। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताइए कि बजट से पहले तक वजीर खजाना भी और प्राइम मिनिस्टर भी इस बात की इंदिया देते रहे कि सोलर पैनल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंदिया देते रहे ना, लोग खुश हुए और लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट भी किया, फिर ये सूरत हाल हो गई। अब 500% एमपीएस और एमएनएस की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, क्या हुकूमत को उसका बजट बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए हुकूमत पे बोझ नहीं पड़ेगा, आवाम पे बोझ पड़ेगा। वही मैं कहना देखिए ना, महंगाई जो है ना, और आवाम पिसेंगे। देखिए सरकारी मुलाजमीन के लिए महंगाई बढ़ी है, आपके और हमारे लिए नहीं बढ़ी।